السلام علیکم ناظرین، ٹی وی این 99 کی ٹاپ 10 ہیڈ لائنز کے ساتھ میں رضوان سلطان آپ کی خدمت میں حاضر۔ نظام آباد ضلع میں منڈل سطح کے صدور کے انتخاب میں ناانصافی کے خلاف مقامی بھاجپا قائدین نے حیدرآباد میں احتجاج کے بعد آج نظام آباد ضلع میں آروند کے خلاف احتجاج منظم کیا۔ بدھن، نظام آباد، بالاکنڈا اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کی کثیر تعداد نے بھاجپا بچاؤ کے پلے کارڈز کے ذریعے احتجاج منظم کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پارٹی منڈل صدور کے انتخاب میں حقیقی کارکنوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ نظام آباد کے بھاجپا آفس کے روبرو منعقد احتجاج میں رکن پارلیمنٹ کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ ہریانہ میں 31 جولائی کے روز پیش آئے فرقہ وارانہ تصادم میں کم از کم 4 لوگ مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی ہوئے۔ تشدد کے واقعات ہریانہ کے ضلع نو میں وشو ہندو پریشد کی جانب سے نکالے گئے ایک جلوس کے دوران پیش آئے ہیں۔ ہندوستانی فوج میں شامل ہونے کا خواب دیکھنے والی خواتین کے لیے خوشخبری ہے۔ حکومت فوج میں خواتین کی تعداد بڑھانے جا رہی ہے۔ راجیہ سبھا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے دفاع اجے بھٹ نے کہا کہ حکومت نے ہندوستانی فوج میں خواتین کی تعداد بڑھانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ پونے میں خواتین آرمی کیڈٹس کے لیے ہر سال 20 اسامیاں مختص کی جاتی ہیں۔ چندریان 3 اس وقت چاند کے مدار سے بہت قریب ہے۔ 31 جولائی اور 1 اگست کی درمیانی شب 12:03 بجے سے 12:23 بجے کے درمیان اسے ٹرانس لونر ٹریجیکٹری پر ڈالا گیا۔ سبزیوں کے بعد اب مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی آگ لگ گئی ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال بعض مسالوں کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچی ہیں۔ زیرے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی خوردہ قیمتوں میں گزشتہ ماہ سالانہ بنیادوں پر تقریباً 75% اضافہ ہوا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے دوران ہر شعبہ حیات سے وابستہ عام لوگوں سے ملاقات کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ لگاتار جاری ہے اور اب انہوں نے دلی کی آزاد پور منڈی میں پہنچ کر سبزی اور پھل بیچنے والوں اور تاجروں سے ملاقات کر کے ان سے بات کی، ان کے مسائل سنے۔ راہل گاندھی نے اس دوران وہاں سبزیوں کے دام بھی معلوم کیے۔ مرکزی حکومت نے لوک سبھا میں آج دلی حکومت کے اختیارات اور سروسز کے متعلق بل پیش کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے اس بل کو پیش کیا، جس پر کل یعنی 2 اگست کو بحث ہوگی۔ اس بل کی کانگریس رکن پارلیمنٹ ادھیر رنجن چودھری مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بل ریاستی حکومت کے حقوق پر حملہ کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بل وفاقی ڈھانچے کے خلاف ہے، یہ اس کی قبرگاہ بنے گا، یہ بل آئین کے خلاف ورزی ہے۔ RGIA میں 42,96,000 روپے کا سونا ضبط کیا گیا۔ RGI ایئرپورٹ پر مسافروں کی پروفائلنگ کی بنیاد پر محکمہ کسٹم کے AIU افسران نے سونا اسمگل کرنے والے ایک مسافر کو روک کر اسے ضبط کر لیا۔ دوحہ سے فلائٹ پر آنے والے مسافر نے اسے ملاشی کے علاقے میں چھپا رکھا تھا، جس کا وزن 701 گرام تھا، جس کی قیمت 42 لاکھ روپے ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے منگل 1 اگست کو پیپلز پلازا میں 466 نئی 108 ایمبولینس اور 228 اموادی حاملہ خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت کو جھنڈی دکھائی۔ ہریش راؤ نے ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک کے لوگوں کی نقاب کشائی کی۔ تلنگانہ کے وزیر خزانہ اور صحت ٹی ہریش راؤ نے منگل کو تلنگانہ سیکریٹریٹ میں ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک کے اعزاز میں لوگوں کی نقاب کشائی کی۔ پروگرام میں بھارت سیرم اینڈ ویکسینز لمیٹڈ کے CEO وشوناتھ سوروپ، نمائندوں محکمہ صحت کے سیکریٹری رضوی اور سینئر افسران کی موجودگی کا مشاہدہ کیا گیا، جنہوں نے بچوں کی صحت اور مجموعی طور پر بہبود کے لیے دودھ پلانے کی اہمیت پر زور دیا۔ نیشنل فیملی ہیلتھ ریویو کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق تلنگانہ 68% ماں کا دودھ پلانے کی متاثر کن شرح کے ساتھ ایک لیڈر کے طور پر کھڑا ہے، جو قومی اوسط 63% کو پیچھے چھوڑتا ہے۔